بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ محترم ٹیچر، اس سبق کے متن کی بہتر تفہیم کے لیے جو اس کے مرکزی 2 نکات ہیں ان پر ضرور بات کریں۔ ان میں سے ایک پر تو ہم بات کر چکے کہ کشش ثقل ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ سائنس کے بنیادی تصورات میں شامل ہوتی ہے، اس پر تو بات ہو گئی۔ لیکن آپ نے جس نقطے کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے بچوں کے سامنے، وہ ہے غور و فکر کا نقطہ، سوچنے کا نقطہ۔ آپ انہیں بتائیے کہ نیوٹن نے سیب گرتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اگر وہ اس بات پر غور و فکر نہ کرتا یہ سیب نیچے ہی کیوں گرا ہے؟ اب اس واقعے سے آپ ایک بات اخذ کر کے بچوں کو بتائیں گے کہ بچوں، سوچنے کا جو عمل ہے یہ ایک بنیادی عمل ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کوئی تحقیق نہیں کر سکتے، ریسرچ نہیں کر سکتے جب تک ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اور ان کو یہ بھی نقطہ بتائیے گا کہ سوچنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ سوچنے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ سوالات اٹھاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے ساتھ اگر فرض کریں کسی بندے نے بدسلوکی کی ہے تو مجھے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ یہ غور و فکر ہے، یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ چونکہ سوال اٹھائیں گے تو اس کا جواب ملے گا نا۔ تو یہ مرکزی نقطے پر آپ ضرور بات کیجیے گا بچوں کے ساتھ کہ سوچنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔